الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال في مقام آخر وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ حج بیت اللہ کی پر رونق بابرکت اور نکھت و نور سے معمور ساعتوں اور لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت شرق، غرب، شمال اور جنوب سے لاکھوں مسلمان جنہیں اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ قلبی، روحانی اور
فکری طور پر اس عظیم مقامات حرمین طیبین کی طرف کشاں کشاں کھینچے جا رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کے سفر شروع ہو چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جو وہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جو وہاں کی جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو مقدس لمحات ہیں، مومنین کی مغفرت کے لمحات ہیں۔ حج کے تمام ارکان اور مناسک سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حج اللہ کے عظیم رسول حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اللہ کے عظیم رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام حج ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے نقوش پا کو مکہ کی اور حرم کی ان گلیوں میں، ان میدانوں میں اور ان صحراؤں میں تلاش کرنے کا نام حج ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کا ایک ایک عمل مومنین کے لیے بخشش کا سماں ہوتا ہے، اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں بیت اللہ کا تعارف پیش کیا تھا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی بیت الحرام عبادت۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ ایسی اللہ کے انوار کا مرکز ہے، یہ ایسا رحمتوں اور کرم کا مرکز ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کو محبت سے دیکھتا ہے، خداوند قدوس بیت اللہ کی طرف دیکھنا، بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، حضور نے فرمایا یہ عبادت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کو محبت سے دیکھتا ہے، اور ایک اور روایت کے اندر مشہور تابعی حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ بیت اللہ کو ایک نظر دیکھنا یہ اللہ کے نزدیک اتنا مقدس عبادت ہے کہ فرمایا کہ محبت سے بیت اللہ کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادات کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف بیت اللہ کو دیکھنے کا اگر یہ اجر ہے تو اس کے طواف کا کیا عالم ہوگا، حجر اسود کو چومنے کا کیا عالم ہوگا، بیت اللہ شریف کے میزاب رحمت کے نیچے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی، اس کے طواف کی اور اس کی ایک ایک چیز کی عظمت کو بڑی محبت سے بیان فرمایا۔ تو گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے بیت اللہ کے 4 کونوں کا تعارف پیش کیا تھا۔ آج میں ان میں سے ہر ایک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے کم از کم یہ آپ کے علم میں بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرکز رحمت کو کیا کرم عطا فرمایا ہے کہ وہاں کے ذرہ بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مرکز اور محور ہے۔ بیت اللہ کا جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کونا جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں، جس کے اندر حجر اسود نصب ہے۔ یہ حجر اسود بھی اپنے اندر ایک ہسٹری رکھتا ہے، ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ تاریخ مکہ کے اندر اہل سیر نے، جن لوگوں نے ہسٹری آف مکہ مرتب کی ہے یا ہسٹری آف کعبہ مرتب کی ہے، اس کے اندر دلائل کے ساتھ ہے، حقائق کے ساتھ ہے، احادیث کی روشنی میں اور تاریخی مستند واقعات کی روشنی کے اندر بحوالہ اس بات کو تاریخ مکہ میں لکھا گیا ہے۔
اور الکامل ابن عدی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے السبل الہدا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کا جو تاریخی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے جب بھول ہوئی اور آپ کو جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو آپ کے ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ کے اندر اللہ کی طرف سے، کیونکہ پریشان ہو گئے تھے، عجیب کیفیت تھی، جو نور کا لباس تھا وہ لباس بھی آپ کے جسم سے اتر گیا تھا، تو آپ نے جنتی درختوں کے پتے اپنے جسم کے ساتھ لپیٹے، اور فرمایا کہ تاریخ مکہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 چیزیں بطور تحفہ عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک حجر اسود تھا، یہ جنتی پتھر ہے، اور ان کے دائیں ہاتھ میں حجر اسود تھا، اور بائیں ہاتھ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں ہاتھ میں جنتی درختوں کے ہرے بھرے پتے تھے، سبزہ۔ تو اہل سیر نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، چونکہ رات گپ اندھیرا، آج کل کا آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں بجلی کا نظام موجود ہے، لائٹس موجود ہیں، تو اس وقت تو زمین کے اوپر کوئی آبادی بھی نہیں ہوئی تھی، پہلا انسان زمین پر اتر رہا ہے، کوئی گھر بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب ایک بیابان جنگل کے اندر، سراندیپ کے اندر، سری لنکا کے اندر، سینٹرل ایشیا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلا انسان جس نے زمین پر قدم رکھا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سری لنکا کے اندر ایک جگہ ہے سراندیپ، پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اترے، اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکہ کے اندر اتارا۔ اور یہ جو میدان عرفات ہے، عرفہ عربی زبان کے اندر معرفت کو کہتے ہیں، پہچان کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سینٹرل ایشیا میں اتر رہے ہیں، اور حضرت حوا کو اللہ مکہ میں اتار رہا ہے۔ اب سینٹرل ایشیا اور مکہ کے بیچ میں کتنا وقفہ ہے، پھر جناب چلتے چلتے سفر کرتے 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 یہ جو میدان عرفات ہے، یہاں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، تاریخ مکہ میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے یہ حجر اسود جو تھا، یہ حجر ابیض تھا، نورانی پتھر تھا، یہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور جب یہ رات کو حضرت آدم علیہ السلام سفر کرتے، گڑ گڑاتے، روتے اور دعا پڑھتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتے اپنی بھول کے اوپر۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام رات کو چلتے تو یہ حجر اسود یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اس سے اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کرتا، نور پیدا کرتا، اور جہاں جہاں حد نگاہ تک اس کی روشنی جاتی تھی، اور اس حجر اسود کے نور اور اس کی لائٹ اور اس کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام رات کو سفر کیا کرتے۔ پھر فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی پتے، جنت کے درخت کے جو پتے تھے یہ ان کے ہاتھ میں تھے، اور جیسے ہی آپ زمین پر اترے تو آپ نے دیکھا کہ زمین پر ایک پتھر ہی پتھر ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور مٹی ہی مٹی ہے، ایک عجیب قسم کا صحرا، ایک ڈیزرٹ ہے، اور اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیفیت کو آپ دیکھیں کہ زمین پر کوئی گھر موجود نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک بیابان جنگل میں اتر رہے ہیں۔ تو اس لمحے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو سبز پتے تھے درختوں کے، ان پتوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے زمین کے اوپر پھیلایا، اس طرح کر کے جب زمین اپنے چاروں طرف پھیلایا تو ان جنتی پتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سبزہ اگایا۔ یہ جتنی زمین پر آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے، درختوں کی صورت میں، گھاس کی صورت میں، سبزہ زاروں کی صورت میں، اور جتنا زمین کے اوپر آپ کو جتنے سبزہ زاری نظر آ رہی ہے،
یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو جنتی سبز پتے تھے جو آپ نے زمین پر پھینکے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر سبزہ پیدا کیا۔ یہاں تک محدثین نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خشیت اور آپ کے خوف خدا اور آپ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے کا یہ عالم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رو رو کر جب آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر زمین کے جس حصے پر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو گرتے تھے وہ اور آپ کی داڑھی مبارک بالکل بھیگ جاتی تھی، حضرت یہ فرمایا کہ اور محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جتنے زمین کے اوپر پھول موجود ہیں اور پھولوں کی پتی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی نرم ہوتی ہے، گلاب کی پتی آپ دیکھ لیں یا نرگس کے پھول کی پتی آپ دیکھ لیں یا جاسمین کے پھول کی پتی آپ دیکھ لیں یا دنیا میں جتنے قسم کے پھول موجود ہیں، کسی بھی پھول کی آپ پتی اٹھا کر دیکھیں وہ کتنی نرم ہوتی ہے، اور ان پھولوں کی پتیوں کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی یہ جو شہد دیتی ہے اور اس کے شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ یہ شہد کے اندر کون سی شفا ہے؟ فرمایا یہ شہد کی مکھی ان پھولوں کی پتیوں کا رس چوستی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ پھولوں کی پتیوں کا رس چوستی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ شہد پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھولوں کی پتیوں کے اندر جو شگفتگی ہے، پھولوں کی پتیوں کے اندر جو رس موجود ہے اور جو پھول اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے اللہ نے پھول پیدا کیے۔ پھول کی پتی کے اندر جو نرمی اور شگفتگی موجود ہے، یہ تاثیر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں کے آنسوؤں کی۔ یہ ایک ہسٹری ہے ورلڈ کی جس کو بحیثیت مسلمان ہمیں یاد کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ تو حجر اسود جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائٹ کا کام دیتا تھا۔ پھر جب 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب نبی پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ اپنے محبوب محمد کے وسیلے سے میری بھول کو معاف فرما۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا کہ آدم تمہیں کیا پتا ہے کہ محمد میرے محبوب ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ بارے الہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور جب میری آنکھ کھلی تو میری پہلی نظر جس چیز پر پڑی، عرش کے کونوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ لکھا ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی، میں جنت میں گھومتا تھا پھرتا تھا۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ جنت کی درخت کی ہر پتے کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش کے ہر پائے کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم نے عرض کی کہ بارے الہ جب میں نے جنت کے پتوں کو دیکھا تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ عرش کے کونوں کو دیکھا، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ جو لفظ محمد ہے یہ یقیناً خدا کا محبوب ہے، اس لیے آپ کے جو ہے وہ وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس بھول کو معاف کیا۔ جب بھول معاف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے آدم، یہ قانون قدرت تھا، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی چلانی تھی، حضرت آدم سے بھول کروانی تھی اور پھر آپ انسانیت کا گلشن اس زمین پر آباد ہونا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے آدم بتا تو کیا چاہتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بارے الہ میں جب جنت میں تھا تو تیرے عرش کے نیچے جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا جو قبلہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ بیت المعمور ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ لاکھوں فرشتے ہر لمحہ اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ہر روز فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کیا کرتا تھا، مجھے وہاں سکون ملا کرتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ جب اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اے میرے آدم
بتا کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بارے الہ، جس طرح تو نے فرشتوں کے لیے قبلہ بیت المعمور بنایا ہے، اسی طرح کا قبلہ زمین پر ہمیں عطا فرما تاکہ میں اور میری نسل اس کا اسی طرح طواف کرتے رہے جس طرح فرشتے تیری طواف اور تیرا بندگی کرتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبریل کو کہا کہ جس طرح یہ بیت المعمور ہے، بالکل اسی کے نیچے، اسی کے برابر زمین کے اوپر ایک میرا گھر اتارو، بیت اللہ کو اتارو، جس میں آدم اور اولاد آدم قیامت تک کے لیے طواف کرتی رہے گی۔ تو ہسٹری آف مکہ، تاریخ مکہ کے اندر یہ بات دلائل کے ساتھ محدثین اور مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب نیچے آئے تو آپ نے اپنے پروں کے ساتھ خانہ کعبہ جو ہے اس کی زمین کو، اس کو مارک کیا، اس کا نقشہ والے بنایا۔ یہ جو خانہ کعبہ کی چوڑائی ہے، اس کی جو نشاندہی ہے، یہ حضرت جبریل کے ذریعے اللہ نے کرائی۔ اور حضرت جبریل نے جب وہ کعبے کی بنیادوں کو اپنے پروں کے ساتھ کھودا، کیا کیا؟ اپنے پروں کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھودا۔ تو جب پہلے رائٹ سائڈ پر پیر مارا تو محدثین اور مفسرین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ 7 زمینیں نیچے اس کی بنیادیں چلی گئی۔ اسی طریقے سے پھر آگے جا کے حجر اسود سے آپ آگے جہاں طواف شروع کر کے آگے جاتے ہیں رکن عراقی کی طرف، پھر جبریل نے جا کر ادھر پیر مارا، ادھر کعبے کی بنیادیں کھدی جو 7 زمینیں نیچے چلی گئی۔ پھر اب اس سے آگے والے کونے پر پیر مارا، پھر اس سے آگے والے کونے پر رکن یمانی کے اوپر پیر مارا۔ اس طرح خانہ کعبہ کے چاروں طرف دیواروں پر جو بنیادیں ہیں یہ 7 زمینیں نیچے ہیں۔ جس طرح اور محدثین نے لکھا ہے کہ زمین کی جو ابتدا ہوتی ہے پہلی زمین سے لے کر، یہ جو خانہ کعبہ آپ کو زمین پر نظر آ رہا ہے، اتنا ہی نیچے یہ اس سے نیچے والی زمین کو والوں کا بھی یہ کعبہ ہے، اس سے نیچے والی زمین کا بھی یہ کعبہ ہے، اس سے نیچے والی زمین کا بھی یہ کعبہ ہے، حتیٰ کہ 7 زمینوں والوں کا یہی کعبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کعبے کی چھت سے لے کر عرش الہی تک جتنا یہ فضائی منظر ہے جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، جو ہماری آنکھ سے اوجل ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ سدرہ اور سدرہ کے بعد عرش الہی تک یہ پورے کا پورا، چاہے یہ فضائی منظر ہو یا زمینی منظر ہو، یا ایک زمین ہو یا دوسری زمین ہو یا تیسری زمین ہو یا چوتھی زمین ہو یا 5ویں زمین ہو یا 6ٹھی زمین ہو یا 7ویں زمین ہو، 7 زمینوں کی تہ سے لے کر عرش الہی تک یہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے سارے کا سارا جہت قبلہ ہے۔ اس میں جو عرش الہی کے نیچے ہے وہ بیت المعمور کہلاتا ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، اور زمین کے اوپر جو ہے یہ بیت اللہ ہے، یہ جو ہے وہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر جب جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی بنیادیں کھودی، پھر روایات کے اندر تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے فرشتے بھیجے جو جنت سے بڑے بڑے پہاڑ پتھروں کے اٹھا کے لائے، جنتی پتھر اٹھا کے لائے۔ یہاں تک محدثین نے لکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے کہ 30 40 فرشتے ہو کر ایک ایک پہاڑ کو اٹھاتے تھے۔ کتنے؟ 30-40 فرشتے مل کر ایک ایک پہاڑ کو اٹھاتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ پہاڑ کتنا بڑا ہوگا جس کی بنیاد 7 زمینیں نیچے سے لے کر اوپر والی زمین تک موجود ہے۔ یہ ایک بنیاد، یہ کعبے کی بنیادوں کے اندر اللہ نے جنتی پتھروں کے ذریعے جبریل نے بنیاد رکھی، اور جب بنیاد رکھ لی تو پھر اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی، اور اس دیوار کے بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ حجر اسود جو اللہ کی طرف سے تحفہ لے کر زمین پر اترے تھے اس کو اس کے اندر فٹ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ گویا یہ میرے رب کا دینا ہاتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی ید اللہ کو بوسہ دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے
ایک تو یہ کہ یہ جب جو بھی بندہ اس کو بوسہ دیتا ہے یہ اس گناہگار کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ سرکار نے فرمایا کہ لہو عینان یبصر بہما، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حجر اسود کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائے گا۔ جس نے بھی اس کو بوسہ دیا یا جس نے اس کے سامنے استلام کر کے سلام کر کے اس کو اپنے ہاتھ کو چوم لیا، حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن اپنے ہر بوسہ دینے والے اور ہر استلام کرنے والے کو اپنی آنکھوں سے پہچانے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ لسان، اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو زبان عطا فرمائے گا، ینطق بہ، کہ بولنے والی زبان عطا فرمائے گا، یشہد لمن استم لہ بحق، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اس شخص کو جس نے حجر اسود کا استلام کیا ہو یا حجر اسود کو بوسہ دیا ہو، فرمایا یہ حجر اسود یہ اپنی آنکھوں سے اسے پہچانے گا بھی، خدا اسے زبان عطا فرمائے گا، یہ اللہ کے سامنے اس کی گواہی دے کر اس کی بخشش کروائے گا۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ یہ حدیث، یہ جو حجر اسود کو دو آنکھیں ہوں گی اور یہ شفاعت کرے گا، یہ ساری کتب احادیث کے اندر ملتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں حجر اسود کو، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، یہ اس کی تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لیکن حجر اسود تمہیں پتا ہے کہ فاروق تمہیں کیوں چومتا ہے، عمر تمہیں کیوں چومتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ میری ان آنکھوں نے مصطفیٰ کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، میں تو مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ حجر اسود جو ایک پتھر ہو کر اپنے چومنے والوں کو پہچانے گا، اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ہم پتھر کی شفاعت کے قائل ہیں، کیا مصطفیٰ کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں آ کر مومن کے عقیدے کا امتحان ہوتا ہے، یہاں آ کر مومن کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایک پتھر ہو کر گناہگاروں کی شفاعت کرے گا اور ہر اس انسان کی شفاعت کرے گا جس نے بیت اللہ کا حج کیا ہو، طواف کیا ہو یا عمرہ کیا ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب سے بیت اللہ بنا ہے قیامت تک کے لیے کوئی کسی کے پاس اتنا حساب ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کا طواف کیا؟ کسی کے پاس اس کا حساب ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کا بوسہ لیا؟ یہ تو یا خدا جانتا ہے یا اس کی اللہ کی حقیقت جانتی ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے، لیکن ہر انسان کو انسان اول سے لے کر انسان آخر تک، مومن اول سے لے کر مومن آخر تک، جو بھی بندہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کو وہ پہچانے گا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ تو جس کے صدقے حجر اسود کو یہ مقام ملا ہے، ہم اگر اس کی شفاعت کے اوپر باتیں کریں اور پتھر کی شفاعت کے قائل ہو جائیں تو اس پر پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری عقلوں پر پردہ ہے۔ اللہ ہمیں عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، اپنے دامن میں محبت